آج میں آپ کو درود پاک پڑھنے کا بہترین طریقہ بتاؤں گا۔ ایسا بہترین طریقہ کہ جب اس طریقے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو آپ کو لطف بھی بہت آئے گا اور کامل توجہ کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو غفلت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، عدم توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں اور بغیر خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگرچہ ان کا درود پاک پڑھنا بھی قبول بھی ہوتا ہے، اس پر انہیں ثواب بھی ملتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، جو خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی روح جو ہے وہ روحانیت کی طرف جلد پرواز کرتی ہے۔ ان کے سامنے سے حجابات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈھیروں برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور بشارتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جس عبادت میں جتنا زیادہ خشوع خضوع ہوگا، جتنی زیادہ کامل توجہ ہوگی اور جتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ اور آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ اس عبادت کو کریں گے نا، تو وہ عبادت اتنا زیادہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی اور اس پر اتنا زیادہ اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ ہمیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو درود پڑھ اور اس طرح پڑھ کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے رونق افروز ہیں اور تیرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس طرح درود پاک پڑھا جاتا ہے نا تو وہ خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور جو اس طرح درود پاک پڑھتے ہیں ان کو ملتا کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سنیں گے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو درود پاک پڑھنے کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی درود پاک پڑھتے نا تو اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھتے کہ میں مسجد نبوی شریف اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں اور مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ جب بھی درود پاک پڑھتے اس تصور کے ساتھ آپ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر جب آپ پر کرم ہوا اور آپ کو مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں رفاع میں ہوتا تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک کے نذرانے پیش کیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، آج میں اپنے روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کیا آج کرم نہیں فرمائیں گے؟ کیا آج کرم نہیں فرمائیں گے؟ یہ الفاظ دہراتے ہوئے ایک وجد کی کیفیت آپ پر جاری ہوئی اور آپ نے السلام علیکم کہہ کر جب اپنا ہاتھ سنہری جالیوں کے سامنے بڑھایا تو اہل مدینہ نے دیکھا، موقع پر موجود زائرین نے دیکھا، وہاں موجود عاشقان رسول نے دیکھا کہ سنہری جالیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس باہر تشریف لایا اور ان کو حضور کے دست اقدس کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور حضور سے مصافحہ کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو جو کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جو خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جو حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتا ہے، جو اس طرح کا تصور رکھ کر درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اسے ایسی ہی برکتیں ملا کرتی ہیں۔ تو دیکھیں، جب آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، دیکھیں یہ جو شخصیات تھی نا جن پر اتنا کرم تھا، ان کا درود پاک پڑھنا اور ہمارے درود پاک پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھا کرتے تھے، یہ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے، یہ خشوع خضوع کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں باتیں کرتے ہوئے درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے درود پاک پڑھ رہے ہیں، بغیر توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ایسا بالکل نہ کیا کریں۔
کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔